الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس مجلس میں اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے اکٹھا فرما دیا. اللہ تعالیٰ اس مجلس خیر کو قبول فرمائے اور اس محلے کے بچوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے جس محبت سے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں سے کہیں زیادہ اپنی شان کریمی کے مطابق انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہم. بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے اس محلے کے بچوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے اور ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں آپ تشریف بھی لائے. بڑی خوشی ہو رہی دیکھ کے آپ بالکل مطمئن رہیں. خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ وہ تشریف لا چکے ہیں، جن کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں. وہ جلد آئیں گے اور ان کا بیان
انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں تو آپ کے گھر کا ہوں، کبھی بھی آ جاتا ہوں، سنا دیتا ہوں، میلاد میں، جلسوں میں، جمعہ میں تو ملتا ہی رہتا ہوں آسانی سے، لیکن آج آپ کو ان کا بیان سننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین اللہم۔ اور اتنی دور کا سفر انہوں نے اہل مبارک پور کے لیے کیا، تو اس محبت پہ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین اللہم۔ جلسے کے 2 عنوان ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، ایک جشن عید میلاد النبی اور ایک جشن غوث الورا۔ تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ جشن غوث الورا پہ آپ کچھ کہیں، تو میں تھوڑی دیر اسی سے متعلق عرض کرتا ہوں۔ درود شریف ایک بار اور پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ حضرات ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو کرامت دکھائے، ہے نا، کوئی ایسی چیز دکھائے جس کو عام طور سے لوگ نہ دکھا سکیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہوا میں پرواز کرے، پانی پر اپنا مصلی بچھا کے نماز پڑھے، لمحے بھر میں موجود ہو جائے اور غائب ہو جائے۔ یہ دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز جو دکھانا ہے کہ وہ شریعت پر عمل کر کے دکھائے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو صاحب تقوی و پرہیزگاری ہوتے۔ بہار میں ایک ضلع ہے مدھو پور، دیو گھر میں ہے، وہ مدھو پور کا علاقہ، بالکل بنگال اور بہار جھارکھنڈ کے بارڈر پر۔ وہاں ایک بار جلسے میں جانا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں ایک پیر صاحب آتے ہیں۔ ہم نے کہا پیر صاحب تو ہر علاقے میں آتے ہیں، کیا خاص بات؟ بولے ہاں خاص بات ہے۔ اب بولو؟ کہا وہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا تب تو تمہارے مطلب کا پیر مل گیا، ہم نہ پیر صاحب پڑھیں گے نہ مرید صاحب پڑھیں گے، اور آم کے آم گٹھلیوں کے دام، جنت بھی مل جائے گی، پیر صاحب تو مل ہی گئے، ہے نا۔ لوگ سمجھتے پیر صاحب مل گئے اب کام ہو گئے۔ میں نے کہا پھر کہتے کیا ہے وہ، کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ اب دلیل سنیے پیر صاحب کی، کہاں سے لے کے آئے وہ۔ انہوں نے کہا پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس زمین پہ نماز کیا پڑھیں، اس زمین کو تو ابلیس نے اپنے سجدوں سے ناپاک کر دیا، کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جس نے اس نے سجدہ نہ کیا ہو، سب ناپاک ہو گئی، اب ہماری نماز وہاں نہیں ہوگی۔ کہا اچھا، دلیل تو بڑی بھاری بھرکم لے کے آئے پیر صاحب۔ میں نے کہا پھر جواب کیا دیتے ہو؟ تو بول ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا گنوارو، اب کیا ایسے پیر کے لیے کسی مناظر اہل سنت کی ضرورت پڑے؟ کسی مناظر کی ضرورت ہے؟ کسی عالم کی ضرورت ہے؟ کسی مفتی کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اس کا جواب تو تم لوگ بھی دے سکتے ہو۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کبھی ایسے پیر ٹکرا جائیں تو جواب دے دینا۔ بولے کیا کہیں ان سے؟ میں نے کہا یہ کہہ دو کہ پیر صاحب آپ کے لیے یہ زمین ناپاک ہو گئی ہے، ارے یہی وہ زمین ہے جس پہ سید الانبیاء نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، زندہ باد، زندہ باد۔ تابعین نماز پڑھتے تھے، محدثین اسی زمین پہ نماز پڑھتے تھے، اولیاء کاملین اسی زمین پہ نماز پڑھتے تھے، حضور غوث الاعظم اسی زمین پہ نماز پڑھتے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز اسی زمین پہ نماز پڑھتے تھے، پوری امت مسلمہ اسی زمین پہ آج تک نماز پڑھتی رہی ہے۔ زمین نہیں ناپاک ہوئی ہے، آپ ناپاک ہو گئے، زمین نجس نہیں۔
یہی جواب دے دیں۔ تو اب ایسے ایسے بھی پیر ہیں کہ شریعت سے انہیں کوئی مطلب نہیں، اور آپ کے پاس آ جائے تو آپ ان سے بھی مرید ہو جاتے ہو۔ کبھی کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خزانہ ہے، ہم نکلوا دیں گے، بس یہ حضرت صاحب مرید ہو جاتے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، لیکن آپ کی پوری زندگی اگر دیکھو، غور کرو، تو کہیں شریعت کے خلاف ایک قدم بھی آپ کا آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ پوری زندگی شریعت کی اتباع سے عبارت ہے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں اسی لیے اللہ نے ایسا اثر دیا تھا کہ آپ کے جلسے میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ آج اس جلسے میں کتنے لوگ ہوں گے بتائیے؟ چند ہزار ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ اس کے لیے پوسٹر چھاپا گیا، اعلان کیا گیا ہے نا؟ پھر سید امین القادری صاحب قبلہ کا نام استعمال کیا گیا، تب آپ لوگ اکٹھا ہوئے، اور سرکار بغداد کی مجلس کے لیے کوئی پوسٹر شائع نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا، اور ان کی مجلس میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا، 70 ہزار۔ کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے آپ کی تقریر سن کے، کتنے لوگ جاں بحق ہو جاتے، اور ایسا اثر کہ اللہ اکبر، ظاہر ہے اثر ہونا، اور ہم لوگ تو رات بھر چیختے چلاتے رہیں، کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ اب تو ہماری تقریریں بھی کمرشیل ہو گئی، کاروباری ہو گئی، نعت بھی کمرشیل، تقریر بھی کمرشیل، 50,000 کی تقریر، 25,000 کی تقریر، 10,000 کی تقریر، 15,000 کی تقریر، ایسے ہی شاعر کی نعت بھی۔ تو ظاہر بات ہے جس مقصد کے لیے تقریر ہو رہی وہ مقصد پورا ہو رہا، اثر چاہے ہو چاہے نہ۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کا اثر یہ تھا کہ امام ابن جوزی جیسے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے۔ وہ امام ابن جوزی جنہوں نے اپنے بھانجے سے ایک بار کہا، یہ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو، اس پہ 20,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان یہ امام ابن جوزی، 80,000 گنہگار مسلمانوں نے اس ہاتھ پہ توبہ کیا، اور 2,000 کتابیں میں نے اپنے ان انگلیوں سے تحریر کیا۔ یہ امام ابن جوزی فرماتے، اور محبت ایسی کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے عقیدت مندوں کو بلایا، فرمایا میری زبان سے قریب کر دو اپنے کان، مجھے کچھ وصیت کرنی ہے۔ لوگوں نے قریب کر دیا، فرمایا، عرض کیا کیا کہنا چاہتے بتائیے؟ کہا سنو، اب میری موت کا وقت قریب ہے، کچھ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ بتاؤ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے غسل کا پانی تم کون سی لکڑی جلا کے گرم کرو گے، یہ مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور ابھی تو ہم نے سوچا بھی نہیں، آپ کی زندگی میں کیا سوچے، ابھی تو آپ زندہ، آپ کی کوئی خواہش ہو تو آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا ہاں اسی لیے تو میں وصیت کر رہا ہوں، سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے غسل کا پانی گرم کرنے کے لیے کہیں سے اور کوئی لکڑی تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا انتظام پہلے ہی سے کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ قلم جس سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ لکھی ہیں،
اس کے تراشنے میں جو برادے گرے ہیں وہ زندگی بھر کے برادے میں نے بڑی حفاظت سے رکھے ہیں. جب میرا انتقال ہو جائے تو وہی برادے جلا کے میرے غسل کا پانی گرم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی نیک خواہش. اللہ اکبر. کیسے کیسے مصنفین گزرے، علماء گزرے. اور سنو، چند لوگ چھری لے کے بیٹھ جائیں گے. وہ قلم جس سے میں نے اپنے نبی کی احادیث کریمہ لکھی ہیں، کتابیں دینی تحریر کی ہیں، وہ تمام قلم بھی میں نے حفاظت سے رکھے ہیں. ان کی نوک پر جو روشنائی جم گئی ہے، خشک ہو گئی ہے، چند لوگ بیٹھ کے چھری سے اس روشنائی کو کھرچ لیں، چھڑا لیں، اور جب میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے تو پھر اسی پانی میں وہ روشنائی ڈال دی جائے. مجھے امید ہے خدائے رحمان و رحیم کی ذات سے کہ وہ روشنائی جو اللہ کے محبوب کی حدیث لکھنے میں استعمال ہوئی ہے، اگر ابن جوزی کے جسم سے مس ہو گئی تو مجھے امید ہے کہ خدائے رحمان و رحیم میری مغفرت فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور کریں، کیسی خواہش ہے جس کے ہاتھ پہ 20,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، 80,000 گنہگار مسلمانوں نے توبہ کیا، 2,000 کتابیں انہوں نے لکھی. آج دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کی نیت کیسی ہے، ان کا ارادہ کیسا ہے، ان کی للہیت کیسی ہے، ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کیسی ہے، آپ اندازہ لگا. تشریف لائیں. آئیے تشریف لائیں. آئیے تقریر تو ہوگی، بیٹھے. سامعین نہیں ہے یہ، سامعین تو بہت پہلے سے آ گئے. یہ پشت پناہی فرمانے والے علماء کرام. دیکھیے جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ کرام، محدث وقت حضرت علامہ صدر الرا صاحب قبلہ اور محب گرامی وقار حضرت علامہ مفتی زاہد علی صاحب قبلہ، ہمارے مخلص دیرینہ حضرت مفتی محمد نسیم صاحب قبلہ، سب حضرات تشریف لے آئے ہیں. اگر یہ تقریر سن لیں ہماری اور کچھ بولیں نہ اس پہ تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولنے سے مطلب وہی. ماشاءاللہ. توجہ ہے حضرات. میں ذکر کر رہا تھا امام ابن جوزی جیسے لوگ جنہوں نے 2,000 کتابیں لکھی. ادھر دیکھیے، آپ ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے. بڑی مخلصانہ زندگی انہوں نے گزاری. ایسے بڑے بڑے عالم. زندہ باد زندہ باد. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے. کیا بات. اب کوئی جا رہا، کوئی آ رہا. ارے یار بیٹھو، کہاں تم لوگ بھی لگتا ہے آدمی نہیں دیکھے ہو. مبارک پور کے ہو یہاں تو ماشاءاللہ علماء آتے جاتے رہتے. بیٹھو غور سے سنو. یہ مجمع چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، لیکن غور سے اگر سنے گا نہیں تو پھر مزہ نہیں. افراد میں جب چھوٹا تھا تو اما ڈوبھا میں اجمل صاحب آئے تھے تو مجمع میں کچھ شور ہونے لگا تو انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ بزم سخن میں شور قیامت برپا ہوتے ہی شاعر کو احساس جہنم ہونے لگتا. شعر پڑھا مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو شور اور مت کیجیے، غور کیجیے. ہم تو اپنی درسگاہ میں بڑے ٹائٹ رہتے، دیکھتے ہیں کون نگاہ کدھر ہے ان کی. تو وہ جلسے میں بھی کچھ عادت رہتی. حضرات، امام ابن جوزی جیسے لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھتے اور جب سرکار بغداد قرآن کی تفسیر بیان کرتے تو صرف یہی کہ وہ پیر تھے غوث اعظم.
جو ایک تصور ہے کہ وہ پیر تھے، بلا شبہ وہ پیر تھے، لیکن وہ بہت بڑے عالم ربانی بھی تھے، سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، بڑے سبحان اللہ، مدرس بھی سبحان تھے۔ اللہ۔ سینکڑوں طلبہ کو ان کے مدرسے میں 700 طالب علم پڑھتے تھے، ان سے ان کو پڑھاتے تھے۔ وہ مفتی بھی تھے، وہ فتوے بھی صادر کیا کرتے تھے، وہ رشد و ہدایت کے کام بھی انجام دیا کرتے تھے، بہت سارے کام۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود کہ وہ صاحب افتاء بھی تھے، وہ مدرس بھی تھے، وہ پیر بھی تھے، مگر وہ انتہائی مخلوق کی خدمت کرنے والے ایک اچھے انسان بھی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی آدمی اگر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں وہ عوام سے ملنا نہیں چاہتا، وہ سیدھے سے بات نہیں کرتا، وہ باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا، وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہتا ہے۔ مگر سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ ایک طرف وہ اگر عالم تھے، مفتی تھے، پیر تھے، بہت بڑے صوفی تھے، تو وہیں اللہ کی مخلوق کی بہت بڑی خدمت بھی کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریب راستہ وہ خدمت خلق ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت، یہ بہت قریب ہے اللہ تک پہنچانے کا راستہ۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شہر میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غریب مسلمان دیہات کا رہنے والا جبے کا بہت قیمتی کپڑا تیار کر کے وہ بغداد لے کے آیا۔ اپنے گھر والوں سے اس نے کہا، اپنے بیوی بچوں سے، کہ یہ کپڑا میں نے بہت قیمتی تیار کیا ہے، دیہات کے لوگ اس کی قدر نہیں کر سکتے، وہ قدرداں نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ پائیں گے کتنا قیمتی ہے، وہ نہیں خرید سکتے، اس کی قیمت وہ نہیں دے سکتے، میں اسے بغداد شہر میں لے جا کے بیچوں گا۔ بغداد شہر میں جاؤں گا، وہاں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، قدرداں ہیں، وہ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، اور جب بک جائے گا یہ کپڑا تو بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری ضرورت کی چیزیں لے کے آؤں گا، بچوں سے وعدہ کیا تھا تمہارے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آؤں گا۔ بڑے خوش تھے اس کے گھر والے، بیوی خوش تھی، بچے خوش تھے، چلو ہمارے باپ جا رہے ہیں، ہمارے شوہر جا رہے ہیں، بک جائے گا تو ہماری ضرورت کی چیزیں لے کے آئیں گے۔ بغداد یہ آیا شخص، آواز لگائی، لوگوں نے اس کا کپڑا دیکھا اور جب قیمت پوچھی تو اتنا مہنگا لگا کہ کسی نے اس کا کپڑا نہیں خریدا، حتیٰ کہ خلیفہ بغداد نے بھی سنا کہ بہت قیمتی کپڑا ہے، دیکھا، قیمت پوچھا تو اس کو بھی مہنگا لگا، اس نے بھی نہیں خریدا۔ وہ شخص مایوس ہو کے بغداد سے واپس ہونے لگا۔ کسی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایسے ہی تذکرتاً کہہ دیا کہ حضور ایک غریب مسلمان بڑا قیمتی کپڑا لے کے آیا تھا، لیکن کسی نے اس کا کپڑا خریدا نہیں، وہ مایوس ہو کے واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، غریب مسلمان آیا تھا اور کپڑا کسی نے نہیں خریدا، جاؤ اگر وہ مل جائے تو اس کو لے کے آؤ اور کہو چلو تمہارا کپڑا شیخ عبد القادر جیلانی خریدے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان لے کے آؤ۔ لوگ گئے تلاشا، مل گیا ہو، اس سے کہا کہ چلو تمہارا کپڑا شیخ عبد القادر جیلانی خریدیں گے۔ اس نے کہا دیکھو ٹائم ضائع مت کرو، جب خلیفہ بغداد نے ہمارا کپڑا نہیں خریدا تو یہ پیر فقیر لوگ کیا خریدیں گے، یہ بھی کہہ دیں گے مہنگا، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ لوگوں نے کہا نہیں چلو ہمارے شیخ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ خریدیں گے۔ منت سماجت کیا، لے کے آئے اسے۔ سرکار بغداد نے ارشاد فرمایا یہی آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے کیا تیار کیا؟ اس نے کہا حضور یہ کپڑا میں نے تیار۔ فرمایا دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ قیمت کتنی ہے اس کی۔ اس نے قیمت بتائی، سرکار بغداد نے اس کو قیمت دیا، فرمایا کپڑا رکھ دو، رکھا، چلا گیا۔
حضور غوث پاک نے وہ کپڑا دیکھا بھی نہیں، نگاہ ڈال کے اس کو پیسے دے دیے، وہ چلا گیا۔ پورے بغداد میں شور ہو گیا کہ جو کپڑا کوئی نہیں خرید سکا اس کو شیخ عبد القادر جیلانی نے خرید لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلیفہ کو جب اطلاع ہوئی تو اس نے کہا اچھا، ہم سمجھتے تھے یہ پیر فقیر لوگ اللہ والے اور دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے، اب سمجھ میں آیا کہ خزانہ کتنا ان کے پاس ہے۔ جو کپڑا خلیفہ نہیں خرید پاتا اس کو یہ پیر فقیر لوگ خریدتے۔ آپ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پیر فقیر اور مولوی کا مطلب یہ ہے کہ چتھڑا پہنے رہے اور کسی جھوپڑی میں رہے۔ اگر کسی شاندار گاڑی سے وہ چلنے لگے تو بولو یہ مولوی صاحب کہاں سے لائے پیسہ، کیسے خریدا؟ پیر فقیر وہی ہو سکتا جو بالکل خستہ حالت میں ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پیری فقیری اور پرہیزگاری کا تعلق لباس سے نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں حاجت بکلا اے بر کی داشتنت نیست، درویش صفت باش و کلاه تتریدار۔ تمہیں فقیر بننے کے لیے، تمہیں صوفی بننے کے لیے صوفیوں کا لباس پہننا ہی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تمہارا دل اگر فقیرانہ ہے تو بادشاہوں کا لباس پہنو، اور اگر دل فقیرانہ ہے تو تم ہی صوفی ہو، تم ہی اللہ والے ہو، تم ہی فقیر ہو۔ تو فقیری اور صوفی ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ فقیروں کا لباس ہی پہنا جائے۔ دل فقیرانہ ہو تو وہی اللہ والا ہے اور وہی بہت بڑا صوفی ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہندوستان پہ حکومت کرنے والا، درمیان میں آپ سے عرض کر دیں، واقعہ ابھی مکمل کر دیں گے، ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے جس کا نام ہے شمس الدین التمش۔ نام سنا ہو؟ غیر منقسم ہندوستان پہ اس شخص نے بادشاہت کی۔ کب؟ جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب ایک تھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز کا زمانہ تھا۔ ان کے خلیفہ مرید اور خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا شمس الدین التمش۔ بادشاہ بھی تھا اور مرید بھی تھا۔ اس کا مطلب یہ پیری مریدی کا سلسلہ بہت پہلے سے ہو رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے زمانے، ایسی بات نہیں، بہت پہلے سے یہ چلا۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا اور ان کا وصیت نامہ پڑھا گیا تو اس وصیت نامے میں لکھا تھا میری نماز جنازہ وہ خوش نصیب مسلمان پڑھائے گا جس کی عصر کی سنتیں نہ قضا ہوئی ہوں، نماز کی تکبیر اولا نہ فوت ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا سخت وصیت نامہ۔ نماز کی تکبیر اولا نہ چھوٹنے کا مطلب جماعت سے کوئی رکعت اس کی نہ چھوٹی ہو، سنت غیر موقدہ ہے عصر کی وہ نہ چھوٹی ہو۔ جب یہ وصیت نامہ پڑھا گیا تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے، حضور آپ تو چلے گئے مگر ہمیں آپ نے دقت میں ڈال دیا۔ یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ تابعین کا زمانہ نہیں ہے۔ یہاں کون ایسا ملے گا جس کی عصر کی سنتیں نہ قضا ہوئی ہو، نماز کی تکبیر اولا نہ فوت ہوئی ہو؟ کون ملے گا جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائے؟ لیکن جب یہ وصیت نامہ شمس الدین التمش بادشاہ کے ہاتھ میں آیا، اس نے دیکھا تو سب سے آگے نکل کے اس نے کہا میرے پیر نے میری زندگی بھر کا راز فاش کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنی زندگی کی عبادت کا ذکر کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پیر کی نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، اس لیے میں کسی فخر کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب مسلمان ہوں جس کی نہ عصر کی سنتیں کبھی قضا ہوئی ہیں نہ نماز کی تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے آگے بڑھ کے اپنے پیر کی نماز جنازہ پڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ ایک بادشاہ بھی تخت پہ بیٹھتے ہوئے بھی وہ فقیر ہو سکتا ہے، وہ صوفی ہو سکتا ہے، وہ اللہ والا ہو سکتا ہے، وہ بہت بڑا شریعت کا پابند ہو سکتا ہے۔ تو سرکار بغداد نے اس کا کپڑا خرید لیا اور پورے بغداد میں شور ہو گیا
کہ جس کپڑے کو کوئی نہیں خرید سکا اس کو شیخ عبد القادر جیلانی نے خرید لیا۔ پھر خلیفہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے بھی یہی بات کہ اچھا شیخ صاحب کو ہم سمجھتے تھے تارک الدنیا ہے، زاہد ہے، اب پتا چلا کہ ان کے پاس خزانہ کتنا ہے۔ اس نے اطلاع بھیجوائی کہ حضور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ملنے کی، جب ضرورت ہوگی ہم خود ہی ملاقات کر لیں گے آپ پریشان نہ ہو۔ آپ سمجھ گئے کس لیے یہ ملنا چاہتے، خلیفہ ملنا چاہتا، آپ ملنا نہیں چاہتے۔ آج اگر کوئی بادشاہ تو جانے لیجیے، کوئی وزیر اگر کسی ریاست کا، کسی اسٹیٹ کا، کسی صوبے کا ہمارے پاس اطلاع بھیجوا دے کہ مولانا صاحب آپ سے ہم ملنا چاہتے ہیں، تو خوشی سے رات بھر نیند نہیں آئے گی کہ کب آ جائے، ملاقات ہو جائے۔ اور جب اخبار میں وہ چھپ جائے فوٹو ہمارا تو جیب میں لیے گھومتے رہیں گے کہ یہ دیکھیے حضرت صاحب کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ بولی ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا، مگر جو اللہ والے ہیں ان کو اس سے مطلب نہیں، کوئی حرص نہیں، کوئی طمع نہیں۔ خلیفہ ہارون رشید حج کرنے گیا، اور جب حج کرنے گیا تو اس کو معلوم ہوا کہ فضیل بن عیاض تشریف لائے ہوئے حج کے لیے، تو اطلاع بھجوائی کہ حضور میں ملنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ خادم گیا اجازت لینے کی، حضور خلیفہ ہارون رشید آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خلیفہ کو مجھ سے کیا کام ہے، حج کرنے آئے ہیں، اپنا حج کریں، مجھے بھی حج کرنے دیں، وقت ضائع مت کریں، جاؤ کہہ دو اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں دی۔ ہارون رشید نے کہا بغیر اجازت مجھے ان سے ملنا۔ رات کے تاریکی میں، سناٹے میں ہارون رشید گئے اپنے خادموں کو کے ساتھ، پوچھا کہاں ہے حجرہ ان کا، بتایا یہ ہے حجرہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون، کہا ہارون رشید۔ انہوں نے بس فوراً چراغ بجھا دیا، انہوں نے دروازے کو دھکا دیا، اندر گئے تو ان کو ٹٹول کے نکالا، وہ ملنا نہیں چاہتے، چراغ جلایا، کہا حضور کیا بات ہے، آپ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، اگر آپ ہمیں نصیحت نہیں کریں گے تو ہم خدمت کیسے کریں گے لوگوں، کچھ نصیحت کر دیجیے۔ فرمایا اچھا بیٹھو۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ آپ کو نصیحت کرتے رہے، پھر فرمایا اچھا جاؤ اب وقت ضائع نہ کرو، نہ اپنا نہ میرا۔ ہارون رشید اٹھتے اٹھتے انہوں نے، ان کی زبان سے نکلا کہ حضور ہمارے لائق کوئی کام، فرمایا 1 گھنٹے تک نصیحت کیا، کچھ اثر نہیں پڑا تمہارے اوپر، ہم فقیروں کو تم سے کیا کام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ مجھے یاد آئی یہ بات، ففون شریف میں ایک بزرگ تھے حضرت سید اکبر میاں صاحب، تو اس زمانے میں جب وہ ملائم سنگھ یہاں چیف منسٹر تھے تو اسی علاقے کی بات ہے اور ایا اٹاوا کی، تو یہ اس خانقاہ میں ملنے جانا چاہ رہے تھے، تو کچھ ان کے سید اکبر میاں صاحب قبلہ علیہ رحمہ، ابھی وصال ہو گیا ان کا، کہنے لگے حضور وہ ملائم سنگھ آ رہے ہیں، تو آپ اپنا وہ جو زمین کا مقدمہ چل رہا ہے نا خانقاہ کی، اس کا مسئلہ حل کروا لیجئے، اچھا موقع۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت اچھا، اور انہوں نے کہا ارے یار تم لوگ بھی عجیب آدمی، وہ تو ایک دنیا دار آدمی میرے پاس آ رہا ہے کہ یہ پیر فقیر ہیں، یہ دعا کر دیں گے تو میری مشکل حل ہو جائے، اور میں یہ کہوں کہ میری مشکل تم حل کر دو، یہ تو سب الٹا ہو جائے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے پاس اس لیے آ رہا ہے کہ یہ پیر فقیر آدمی یہ دعا کر دیں گے مسئلہ حل ہو جائے۔ اب یہی ہو رہا، اب ہماری خانقاہوں کے جھگڑے دوسرے لوگ ایسے جن کو نصیحت کی ضرورت وہ حل کرتے ہیں، داروغہ صاحب حل کرتے ہیں، ایس ڈی ایم صاحب حل کرتے ہیں، ڈی ایم صاحب، ایس پی صاحب وہ حل کرتے ہیں ہماری خانقاہوں کے جھگڑے، جو خانقاہی لوگ سب کے جھگڑے حل کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار بغداد نے ارشاد فرمایا کسی موقع پہ ہم خود مل لیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ جو کپڑا خریدا تھا اس کو ٹیلر کو بلایا، فرمایا اس کا جبہ لے جا کے سلو۔ وہ گیا جبہ لے کے، جب سلنے لگا تو آستین کا کپڑا کچھ کم پڑ گیا،
اس نے اطلاع بھجوائی حضور غوث العظم کے پاس، حضور آپ کے جبے کی آستین کا کپڑا کم ہو گیا ہے، تھوڑا سا کپڑا اسی میں کا اور منگوا دیں تو جبہ شاندار ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ تو ایک دیہات سے ایک مسلمان لایا تھا بیچنے، ہم نے خرید لیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ صدر مجلس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تشریف لائیں۔ حضرات، محقق مسائل جدیدہ استاذ گرامی مخدوم گرامی مرتبت حضرت مفتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف فرما۔ جماعت اہل سنت میں ایسے عالم، ایسے مفتی نایاب ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ رہتے ہوئے بھی جو قدر ہونی چاہیے نہیں کر پاتے، اس لیے ایسے بزرگ جب موجود رہیں تو ان کی قدر ہو۔ کبھی کبھی ملنے چلے جایا کریے، سلام کر لیا کیجئے، 2-1 منٹ بیٹھ لیا کیجئے، یہ بھی سب عبادت میں شمار ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان لیجیے، جن جن مسائل پہ انہوں نے لکھا ہے، لوگوں کے ہاتھ کانپتے ہیں لکھتے ہوئے، بے شک بے شک، پسینہ آ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسی شخصیتیں ہمارے جامعہ اشرفیہ کی شان بڑھا رہی ہیں اور مبارک پور میں ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے اطلاع بھجوائی حضور کپڑا کم ہے، تھوڑا اور منگوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا وہ تو بیچنے والا چلا گیا کب کا، اب کپڑا نہیں ملے گا، کوئی پیوند لگا دو اس میں۔ پیوند کہا، پیوند نہ اس کلر کا ہمارے پاس کپڑا ہے، نہ ہی اس طرح کا کوئی کپڑا ہے، پیوند لگا دیں گے تو آپ کا جبہ خراب ہو جائے گا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں، پہننا مجھے ہے، تمہیں اجرت لینا ہے، تمہارا کام ہے سلنا، تم سل دو۔ کہا پھر حضور لگاؤں کیا؟ آپ نے فرمایا ٹاٹ کا پیوند لگا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ٹاٹ کا پیوند کوئی ہمارے جبے میں لگا کے دیکھے، پھر دیکھتے ہیں کتنی گالی مولویوں والی دیتے ہیں اس خبیث مردود والی، یہی نا مولوی لوگ، ہاں نالائق، یہ مولوی لوگ۔ سرکار بغداد نے ارشاد فرمایا تمہارا کام سلنا ہے تم سل دو، پہننا تو میرا کام ہے، میں پہن لوں گا۔ اس نے سل دیا، اپنی مزدوری لے لی، آپ نے پہنا اسے، اور پہن کے پھر خلیفہ بغداد کے وہاں گئے۔ خلیفہ نے بڑی عزت کی، پھر اس نے وہ بات پوچھی، حضور ہم نے سنا ہے جو کپڑا بغداد میں کوئی نہیں خریدتا ہے، آپ جیسا فقیر اور شیخ اس کپڑے کو خریدتا ہے، کتنا خزانہ آپ کے پاس۔ پھر جو غوث پاک جلال میں آئے اور ارشاد فرمایا، وہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خلیفہ سن، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ عبد القادر جیلانی نے کپڑے کی محبت میں کپڑا خریدا ہے؟ ہرگز نہیں، عبد القادر نے کپڑے کی محبت میں کپڑا نہیں خریدا۔ تمہیں نہیں معلوم، ایک غریب مسلمان ایک دیہات میں رہ کے بہت قیمتی کپڑا اس نے تیار کیا تھا، اور جب وہ بغداد کے لیے سفر کیا تھا، وہ اپنے گھر سے نکل رہا تھا، تو اس نے اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کپڑا بک جائے گا تو میں تمہارے لیے ضرورت کی چیزیں خرید کے لاؤں گا، اور استعمال کی کھانے پینے کی چیزیں خرید کے لاؤں گا۔ اس کے گھر والے بہت خوش تھے، انتظار میں تھے، بچے خوش تھے کہ میرا باپ
باپ آئے گا میری ضرورت کی چیزیں لائے گا، بیوی خوش تھی میرا شوہر آئے گا بہت کچھ لے کے آئے گا، جب تم لوگوں میں سے کسی نے نہیں خریدا اور مایوس وہ واپس جانے لگا اور میں نے سنا تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کپڑے کی محبت میں کپڑا نہیں خریدا بلکہ ایک مسلمان کی دلجوئی میں نے کپڑا خریدا، صرف اس لیے میں نے کپڑا خریدا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ واپس مایوس جائے تو اس کے گھر والوں کا شیشے دل پارا پارا ہو جائے، وہ مایوس ہو جائے، بس میں نے ان کی دلجوئی میں کپڑا خرید لیا۔ اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو یہ عبد القادر کی آستین تم دیکھ لو، فقیر کے نزدیک جو حیثیت ٹاٹ کی ہے وہی حیثیت کپڑے کی ہے، میرے نزدیک دونوں برابر ہیں، ان میں سے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ میں نے کپڑے کی محبت میں کپڑا نہیں خریدا، میں نے تو خریدتے وقت اس کو دیکھا بھی نہیں وہ کیسا ہے، صرف ایک مسلمان کی دلجوئی میں نے خریدا ہے۔ ہمارے بزرگان دین اللہ کی مخلوق کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے تھے، جہاں جیسی ضرورت پڑتی مخلوق کی خدمت کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں میں خاص کر سلسلے نقش بندیہ میں تو یہ معمول تھا کہ جو بھی اپنے پیر سے ملے وہ نذرانہ دے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نے گھما پھرا کے پھر نذرانے ہی کی بات شروع کر دی ہے نا، مگر سنو غور سے، اس سلسلے میں یہ تھا دستور کہ جو بھی آئے پیر صاحب سے سلام کرے تو نذرانہ دے، مگر اب غریب اگر آئے تو کیسے نذرانہ دے؟ بولی وہ کیا دے، اس کے پاس تو کچھ نہیں، تو دستور یہ تھا کہ امیر آئیں تو سلام کریں نذرانہ دیں، اور غریب جب آئیں تو اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو پیر صاحب سے سلام کرتے وقت ہاتھ میں ہری پتی لے کے سلام کریں۔ تو پیر صاحب سے لوگ سلام کرتے، امیر آتے نذرانہ دیتے، پیر صاحب رکھ دیتے، اور جب کوئی غریب آتا وہ دیکھتے کہ ارے اس کے ہاتھ میں تو پتی ہے، بس پیر صاحب سمجھ جاتے یہ غریب ہے، بس وہی نذرانہ اٹھا کے اس کے ہاتھ میں زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تما مت کر، منع مت کر، جمع مت کر، سبحان اللہ، نہ لالچ رکھ کی کوئی دے، اور اگر کوئی دے تو روکو بھی نہ، اور جب آ جائے تو پھر جمع نہ کرو، اسے دے دیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے وہ لیتے تھے اور اپنا محل بنانے کے لیے نہیں لیتے تھے۔ میرے بھائیو، ڈاکٹر اقبال نے ایک بڑی اچھی بات، ان کے ہاں ایک پیر صاحب آئے لاہور میں، تو ان کا مرید کچھ دوری پہ رہتا تھا، اس نے سنا کہ پیر صاحب آئے، تو دیکھیے پیر کو جانتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ پردہ پوش بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ پردہ پوش، کیونکہ مرید اگر کسی سے اپنی ضرورت نہیں بیان کرتا تو وہ پیر صاحب سے بیان کرتا، حضور بہت قرض دار ہو گیا ہوں، بیٹی شادی کے لائق ہو گئی، کوئی رشتہ نہیں مل رہا، یہ اپنا دکھڑا پیر سے سناتا اور کسی سے نہیں کہتا۔ تو پیر کو پردہ پوشی کرنی چاہیے، ادھر نے ادھر بانٹے نہ کہ فلاں صاحب بڑے قرض دار ہو گئے، ایسا نہیں۔ تو وہ شخص آیا کہ میرے پیر آئے ہیں چلو ملوں، آیا پیر صاحب سے ملا، اس نے کہا حضور 100 روپے کا میں مقروض ہو گیا ہوں۔ اس زمانے میں 100 روپے کا مقروض ہونا بہت بڑی بات۔ پھر اپنا دکھڑا سنایا، حضور مقروض بھی ہوں، بچی بھی بڑی ہو گئی ہے، شادی کے لائق ہو گئی ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، دعا فرما دیں حضور۔ پیر صاحب نے دعا کیا، مرید چلنے لگا تو 10 کا نوٹ اپنی جیب سے نکالا اور پیر صاحب کو دیا، سلام کیا، چلا گیا۔ تو ڈاکٹر اقبال ہنسنے لگے۔ جب وہ چلا گیا تو پیر صاحب نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیوں ہنس رہے تھے؟ بولا حضور ہنس رہا تھا آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہو گئی۔ کہا کیسے آپ نے سمجھا؟ کہا سمجھ میں آئی یہ بات کہ جب وہ آیا تھا تو 100 روپے کا مقروض تھا، جب گیا تو 110 کا مقروض ہو گیا۔ تو پیر کو پردہ پوش بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے سرکار بغداد اور دوسرے جو بزرگوں کی شان تھی وہ یہی تھی۔ خود آپ مبارک پور میں رہتے ہیں، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے وصال کے بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ حافظ ملت کس طرح ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو بہت خفیہ طور سے پورا کرتے ہیں۔ لوگوں نے خطوط کے ذریعے، پرچوں کے ذریعے محسوس کیا کہ حافظ ملت کس طرح لوگوں کی دستگیری کرتے، ایک مدرس ہوتے ہوئے
اس وقت تو اپنے آپ کو بحیثیت پیر وہ بہت واضح بھی نہیں کرتے تھے، تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے آخر میں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بڑی پردہ پوشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کی۔ کیوں؟ وہ بزرگ تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ ولی تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، اس لیے ان کے نقش قدم پہ چلنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت یہ اقرب طرق اللہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا سب سے قریب تر راستہ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بندوں کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے، جہاں اپنے فرائض کی توفیق عطا فرمائے وہیں خدمت خلق کا جذبہ بھی عطا فرمائے، سرکار بغداد کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ اور آج کی اس مجلس میں جتنے لوگ بھی شریک ہوئے، بالخصوص ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے ائمہ اور آپ تمام حضرات، ہم سب کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جس محبت سے ہمارے اس محلے کے بچوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی نیک بنائے، شریعت مصطفی پر انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور اس کے اثرات ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے جوانوں پر ظاہر ہوں اور یہ باعمل بنے۔ حضرت سید امین القادری صاحب اتنی دور سے تشریف لائے، وہ ہمارے معزز مہمان ہیں، پورے مبارک پور کے مہمان ہیں، ان کا آنا مبارک ہو، اللہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اور آپ ان کی محبت میں آئے ہیں تو اللہ اس محبت کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اپنی مختصر سے اس تقریر میں، واعظ میں جو کچھ بھی عرض کیا، اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، اور اس میں بیان میں، تعبیر میں، خود سمجھنے اور سمجھانے میں جو کچھ بھی غلطیاں ہیں وہ اس گنہگار کی طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ عمل کرنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔